ریاست مدینہ کی بنیاد رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے طرز حکومت اور مسلمانوں کی تربیت پر زور دیا تھا۔ عہد صدیقی بھی اسی کا تسلسل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2.25 سال حکومت کے فرائض سر انجام دیے، جس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر براجمان ہوئے۔ ان کو تقریباً 10.5 سال مسلمانوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ اس میں انہوں نے فتوحات، اصلاحات اور نظام خلافت کا جو ڈھانچہ قائم کیا، اس سے اسلام کی طاقت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علاقوں کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین انتظامات کیے۔ سب سے پہلے آپ نے وہاں ٹیکس کا نظام قائم کیا تاکہ ٹیکس سے پیسہ اکٹھا کر کے عوام کی خدمت کی جا سکے۔ عہد فاروقی میں جب بھی کوئی علاقہ فتح ہوتا تو وہاں سے مال غنیمت اکٹھا کیا جاتا۔ اس مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع کروانا لازمی ہوتا تھا۔ سب مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض تھی، صرف سونے چاندی پر ہی نہیں بلکہ تجارتی مال اور مویشیوں پر بھی زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ مفتوحہ قوموں سے زمینوں پر خراج وصول کیا جاتا تھا، اس کی شرح نصف یا تہائی ہوتی تھی۔ ایسی زمین کو خراجی کہا جاتا تھا۔ قحط یا خشک سالی میں یہ خراج معاف کر دیا جاتا تھا۔ زراعت پیشہ لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، چنانچہ بارش کے پانی سے سیراب ہونے والی زمین پر 10واں حصہ، چشموں سے سیراب ہونے والی زمینوں میں سے دوسرا حصہ خراج وصول کیا جاتا تھا۔ تجارتی مال پر سال میں 1 مرتبہ ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ اس کی شرح یہ تھی کہ دشمن اقوام سے 10%، غیر مسلم سے 5%، مسلمان سے 2.5%۔ اگر کسی شخص کی سالانہ آمدن 200 درہم سے کم ہوتی تو اس پر ٹیکس نہ لیا جاتا تھا۔ غیر مسلم افراد پر بھی ٹیکس عائد تھا، جسے جزیہ کہا جاتا تھا۔ اس کی شرح سالانہ 1 سے 4 دینار تک مالی حیثیت کے مطابق تھی۔ بیمار، اپاہج، بچوں اور بوڑھوں سے جزیہ کی رقم نہیں لی جاتی تھی۔ اگر کوئی غیر مسلم فوجی خدمات پیش کرتا تو اسے بھی یہ ٹیکس معاف کر دیا جاتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جزیہ صرف اہل قتال سے لیا جاتا تھا جو لڑائی لڑ سکتے تھے۔ مرکزی بیت المال کے علاوہ مفتوحہ صوبوں میں بھی اس طرح کے بیت المال قائم کیے گئے تھے۔ بیت المال پر تمام افسران ایماندار اور دیانتدار رکھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک ٹیکس ضریب نام کا تھا جو صرف امیروں سے ہنگامی حالات میں وصول کیا جاتا تھا تاکہ ریاست کے اخراجات کو پورا کیا جا سکے۔ ریاست کو اس بات کا اختیار تھا کہ اس قسم کا ٹیکس امیر لوگوں پر لگا سکتی ہے۔ قرہ الارض یہ ان زمینوں کی آمدنی تھی جو متعین سالانہ کرایہ پر کاشتکاری کے لیے دی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ سارا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہوتا تھا، جس وجہ سے عوام خوشحال تھے۔ لیکن آج کے جمہوری دور میں کرپشن کا راج ہے، عوام مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے، ٹیکس کا پیسہ وزراء کی فضول خرچیوں پر صرف ہوتا ہے۔ آج پھر ہمیں فاروقی دور کی ضرورت ہے تاکہ عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ ایک فلاحی ریاست قائم کی جا سکے۔